الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثناء کے بعد آج آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ اتنے دنوں سے یعنی 4 دنوں سے یہاں پر ہیں، تو کل تو شاید موقع نہیں رہے گا۔ کل عبدالباری آ رہے ہیں ایک اچھے عنوان کے ساتھ، تو ایک آخری بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا میں۔ دیکھیے، پہلے تو آپ ارکان ایمان اور ارکان اسلام کو سمجھیے۔ جیسا کہ ارکان ایمان آپ لوگ لکھ لیے ہیں، 6 ارکان ایمان ہیں، تو ہر انسان کا ایسا ایمان ہونا، ایسا عقیدہ ہونا، یہ 6 چیزوں پہ: ایک اللہ پر ایمان، دوسرا فرشتوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، اچھی بری تقدیر پر ایمان۔ تو اللہ پر ایمان ہمارا ایسا ہونا کہ اللہ ہے، اللہ اکیلا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی خالق، مالک، کھلانے والا، پلانے والا، زندگی دینے والا، یہ تمام چیزیں کرنے والا اللہ ہے، بنانے والا، پیدا کرنے والا، موت دینے والا۔ تو اس طرح اللہ پر ایمان ہونا، اس کو ایمان بولتے۔ اگر کوئی ذرہ برابر اللہ کے وجود پر، اللہ ہے کہ نہیں، اگر کوئی شک بھی کر لیا تو وہ ایمان والا نہیں ہوتا، اسلام سے خارج ہو جاتا۔ دوسرا، فرشتوں پر ایمان۔ جیسا کہ فرشتوں کے بارے میں ہم ہمیشہ سنتے ہیں، کئی کام کرنے والے فرشتے ہیں۔ ہمارے نام عمل لکھنے والے فرشتوں کا نام کرامن کاتبین، ہمارے کندھوں پہ موجود ہے اور وہ لکھ رہے ہیں۔ اگر کبھی ہمارا شک ہو کہ نہیں بھائی فرشتے تو دکھ رہے نہیں نا، کبھی ہے کہ نہیں معلوم، شک بھی کریں گے، ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ بارش برسانے والے فرشتے ہیں میکائیل علیہ السلام۔ اسی طرح سر پھونکنے والے فرشتے ہیں اسرافیل علیہ السلام۔ خبر میں سوال کرنے والے ہیں کون سے؟ منکر نکیر۔ تو ایسا ہر فرشتے کے اوپر ایمان ہونا۔ فرشتوں کے بارے میں شک کریں گے تو پھر ایمان سے خارج، اسلام سے خارج۔ کتابوں پر ایمان، جیسا کہ 4 آسمانی کتابیں مشہور ہیں: تورات، زبور، انجیل، قرآن۔ یہ 4 بھی آسمانی کتابیں ہیں، اور اس پر ہمارا ایسا ایمان ہونا کہ یہ 4 بھی اللہ تعالیٰ بھیجا، لیکن بعد میں لوگوں نے اس کو بدل دیا، تبدیل کر دی۔ لیکن ایک قرآن ایسی کتاب ہے جو قیامت تک بدلنے والی نہیں ہے، کیونکہ اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیا۔ یہ کتابوں پر ایمان۔ رسولوں پر ایمان، اللہ تعالیٰ جب سے دنیا بنایا تب سے لے کر آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کئی نبیوں کو بھیجا، بلکہ ہر قوم میں نبیوں کو بھیجا۔ لیکن اتنا ایمان ہونا کہ ہر زمانے میں نبی آئے، لیکن اب قیامت تک کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں، اور یہ نبی جتنے بھی آئے اللہ تعالیٰ کا پیغام بندوں تک پہنچانے کے لیے آئے۔ رسولوں پر ایمان، اور اس کے بعد آخرت کے دن پر ایمان۔ اب یہ آخرت کے دن پر ایمان پہ میں انشاءاللہ تھوڑا بعد میں بولوں گا آپ کو۔ پہلے تقدیر پر ایمان کو سمجھیے۔ تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا کیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کرنے سے پہلے ہی ہماری تقدیر لکھ دیا۔ ہم کب پیدا ہوں گے، کب مریں گے، کتنے دن زندہ رہیں گے، کیا کھائیں گے، کہاں پیدا ہوں گے، کس سے شادی کریں گے، کتنا کمائیں گے، کتنا کھائیں گے، کون سی بیماری آئے گی، کتنی اولاد ہوگی، ہر چیز ہماری زندگی میں جو ہونے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی لکھ دیا۔ اسے تقدیر کہتے ہیں۔ تقدیر پر ہمارا ایمان ہونا۔ تو یہ 5 چیزیں، اور قیامت کے دن، قیامت کا دن آنے والا ہے، آئے گا، اس پر ہمارا یقین ہونا، اسی یقین کو ایمان، ارکان ایمان کہتے ہیں۔ اگر یقین نہیں ہے، شک آ گیا، تو پھر ہم ایمان والے نہیں ہو سکتے۔ یہ 6 چیزوں کے بارے میں۔ اب اس کے بعد اسلام کے بارے میں، ارکان اسلام کے بارے میں آپ بار بار سن ہی رہے ہیں۔ اسلام کا مطلب ہی یہ ہمارا دین اسلام ہے، ٹھیک ہے۔
دین کا مطلب قانون ہوتا. تو اسلام کے 5 پلر، یہ ایمان کے 6 پلر ہیں. یہ ایمان کے 6 پلروں کا تعلق ہمارے دل سے ہے. یہ 6 چیزوں پر ایمان ہمارے دل میں رہتا. لیکن یہ اسلام کے جو 5 پلر ہیں اس کا تعلق عمل سے ہے. پہلا کلمہ شہادت، آپ توحید پر ہے یا شرک کر رہے، عمل آپ کا بتائے گا. دوسرا نماز بھی پڑھیں گے، عمل دکھے گا. یہ روزہ بھی رکھیں گے، دکھے گا. زکوٰۃ بھی دیں گے، دکھے گا. یہ عمل سے تعلق ہے. حج بھی کریں گے، دکھے گا. یہ عمل سے تعلق. وہ دل سے تعلق رکھنے والا ایمان ہے، عمل سے تعلق رکھنے والے اسلام کے ارکان ہیں. تو اب قیامت کے دن پر ہمارا ایمان کیسا ہونا، یہ آخری ہمارے جتنے بھی دروس ہیں اس میں سے آخری درس ہے آج کا، سمجھیے. وہ بھی مختصر کچھ باتیں بولوں گا. دیکھیے ہم پیدا ہوئے، میں پیدائش کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے اس سے پہلے بتا دیا، آدم علیہ السلام سے آج کے لیکچر میں ہی بتا دیا. تو ہم آئے اس دنیا میں، اللہ کی مرضی سے آئے، پیدا ہو گئے. اللہ ہماری تقدیر میں کتنا لکھا ہم کو نہیں معلوم، ہم کب مریں گے ہم کو نہیں معلوم، لیکن مرنا تو ہے. کوئی بھی اس دنیا میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ہمیشہ زندہ رہوں گا. موت ایک دن آئے گی. کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران آیت نمبر 185. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنے ہی والے ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، موت کو زیادہ سے زیادہ یاد کرو، کثرت سے یاد کرو، تاکہ یہ موت کیا کرتی، تمہیں تمہارے لذتوں کو ختم کرتی. لذتوں کو مطلب کوئی اچھی لذتیں ہیں، کوئی بری لذتیں ہیں، یعنی خواہشات ہیں، ہمارے کئی خواہشات ہیں. ان تمام برے خواہشوں کو یا اچھے خواہشوں کو ختم کرنے والی چیز اگر کوئی ہے تو وہ موت ہے. انسان کے کئی خواہشات ہوتے ہیں، میرے کو ڈگری حاصل ہوگی، میرے کو جاب ہوگا، میری شادی ہوگی، میرے بچے ہوں گے، میرا گھر ہوگا، بہت ساری خواہشات ہیں. لیکن کئی لوگ وہ خواہشات پورا ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، کیونکہ موت ایک ایسی چیز ہے تمہارے خواہشات پورے ہونے سے پہلے تمہیں ختم کر دینے والی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے، موت کو زیادہ یاد کرو. موت کو زیادہ یاد رکھنے سے فائدہ کیا ہوتا، ہمارے لیے نیکی کرنا آسان ہوتا، برائی سے بچنا آسان ہوتا. کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کر لینا جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبروں کی زیارت کیا کرو. زیارت کا مطلب دیکھنا، دیکھنے کے لیے جانا. خبروں کی زیارت بولے، درگاہوں کی زیارت نہیں بولے. خبروں کی زیارت کا مطلب قبرستان میں جو ٹوٹی پھوٹی خبریں جو رہتی نا، ان کو کبھی کبھی دیکھنے کے لیے جاؤ. کیوں جاؤ بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ تمہیں آخرت کی یاد آ جائے، مرنے کے بعد کی زندگی یاد آ جائے. اب دیکھو، ہم خبر درگاہ کو بھی سمجھتے، قبرستان میں جو ٹوٹی پھوٹی ہمارے عام قبرستان ہیں جہاں انسانوں کو دفن کیا جاتا اس کو بھی خبر کہتے ہیں. لیکن درگاہ کے پاس جانے کے بعد کسی کو مرنے کے بعد کی یاد آتی ہے، کسی کو فکر ہوتی ہے، کسی کو ڈر لگتا ہے؟ نہیں. وہی اگر عام قبرستان میں کبھی جائیں گے، عورتوں کو بھی اجازت ہے، وہ بھی کبھی کبھی جا سکتے ہیں، مرد بھی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کبھی کبھی جائیں گے تو وہاں پھول چڑھانے، اگربتیاں لگانے، فاتحہ دینے کے لیے جاؤ نہیں بولے اللہ کے رسول. کس لیے جاؤ؟ وہاں پر جانے سے تمہیں تمہاری آخرت کی فکر ہوتی، ایک ڈر پیدا ہوتا. وہاں پر جا کے دیکھیں گے یہ ہمارے ابا کی خبر ہے، یہ دادا کی ہے، یہ نانا کی ہے، یہ پڑوسی کی ہے، یہ ان کی ہے، یہ ان کی ہے. کتنے سالوں سے لوگ یہاں پر پڑے ہوئے ہیں، یہ لوگ مر چکے ہیں، ہمیں بھی ایک دن مرنا ہے، ہمیں بھی یہاں پر ہی ایک دن لوگ ہم کو دفن کرنے والے ہیں. تو پھر یہ زندگی کیسے گزرتی ہے، یہ ہم کو فکر ہوتی. افسوس اس بات کی ہے کہ ہم لوگ نہ قبرستان کو جاتے ہیں، یا اگر مرد حضرات ہیں وہ جاتے بھی ہیں تو نہ قبرستان جانے کے بعد ان کو مرنے کے بعد کی زندگی کی فکر نہیں ہوتی، اور نہ کسی کی میت میں جاتے ہیں، کسی میت کو دیکھتے ہیں تب بھی ہم کو کوئی فکر نہیں ہوتی. یعنی مرنے کے بعد کی میرا کیا ہوگا، میں بھی مروں گا، یہ فکر کسی کو ہوتی. آج جاتے ہیں صرف روٹین میں لوگوں کو دیکھنے دکھانے کے لیے، سب جا رہے، سب کے ساتھ مل کے ہم بھی جا رہے، سب رو رہے تو سب کے ساتھ مل کے ہم بھی رو رہے، سب دعا کر رہے تو ہم بھی دعا کر رہے، آ جا رہے، بس اتنا ہی. لیکن اس سے کوئی نصیحت، کوئی فائدہ، کوئی سبق ہم کو کچھ بھی نہیں ملا، کچھ بھی نہیں ملا. اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچتے، کسی میت کو ہی اگر دیکھ لیتے، دیکھو اس کا ہاتھ بھی ہے، اس کے پیر بھی ہے، اس کا کان بھی ہے، اس کی آنکھیں بھی ہے، سب کچھ جسم جیسا کا ویسا ہے، لیکن تھوڑی دیر پہلے کام کر رہا تھا، اب کام نہیں کر رہا. کیا فرق آ گیا اس کے اندر؟ پہلے روح تھی، اب روح نکل گئی، بس اتنا ہی فرق. جب تک روح ہے زندہ ہے، روح نکل گئی مردہ بن گئے. روح جب تک ہے تو ہماری اہمیت ہے اس دنیا میں، روح چلے گئی تو ہماری کوئی اہمیت نہیں ہے. جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں میرے لیکچرز میں کہ اگر ایک آدمی
کسی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، کسی کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک کسی کو ہاسپٹل میں شریک کرنے کے لیے لے کر چلے گئے. اب جانے کے بعد اس کے رشتہ دار اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، سوال کرتے رہتے ہیں کہ بھائی فلاں آدمی کو، جیسا کہ اگر کسی کا نام ہے عبداللہ ہے، عبد الرحمن ہے، فیاض ہے، ریاض ہے، جو بھی ہے، بہرحال تو اس کے گھر والے بھی اور اس کے دوست بھی اس کے بارے میں پوچھتے رہیں گے، سوال کرتے رہیں گے کہ بھائی فیاض بھائی کو کیا ہوا، ہاسپٹل لے گئے کہتے، ہاں بھائی ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا، ہاں بھائی ان کو ایکسیڈنٹ ہو گیا، ابھی اچھے تھے اچانک گر گئے. تو ہر 5 منٹ، ہر آدھا گھنٹے میں سوال کرنے والے، ان کے گھر والے، ان کے رشتہ دار، سبھی لوگ سوال کریں گے. بچے بھی ہیں تو دور بھی ہے تو پوچھیں گے ہمارے ابو کیسے ہیں، ہمارے ابو کیسے ہیں. لیکن جیسے ہی ایک 5 منٹ کے بعد معلوم ہو گیا کہ ان کی روح قبض ہو گئی، وہ مر گئے. تو اب تک ابو کیسے ہیں پوچھنے والے اب ابو کو گھر کبھی لائیں گے یہ نہیں سوال کریں گے. فیاض بھائی کیسے ہیں پوچھنے والے فیاض بھائی کو گھر کب لائیں گے یہ کوئی نہیں پوچھتا. اب کیا بولیں گے؟ ڈیڈ باڈی کب لائیں گے گھر کو، ڈیڈ باڈی کب لائیں گے گھر کو. 2 منٹ میں آپ کا نام بھول جائیں گے، میرا نام بھول جائیں گے لوگ. یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی حقیقت ہے. ہم اس دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھنے کی وجہ سے یہ میرے دوست ہے، یہ میرے فرینڈس ہے، یہ میرے بچے، یہ گھر والے، اب ان کے لیے نہ حلال کی تمیز، نہ حرام کی تمیز، نہ اللہ کو ناراض کرے یہ فکر نہیں ہے، دین چھوڑ رہے یہ فکر نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. سب کچھ چھوڑ کے یہ میرے 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 بالکل ان کے پیچھے ہم لوگ بھاگ رہے ہیں. لیکن یہ لوگ جیسے ہماری روح قبض ہو جائے گی یہ سب لوگ ہم کو بھول جائیں گے، کوئی ہمیں یاد نہیں رکھتا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولے اس لیے کہ تم موت کو یاد رکھے تو تمہارے لیے نیکی کرنا آسان ہوگا. جیسا کہ میں آئے جب سے پہلے دن سے آپ کو بتا رہا ہوں، فجر کی نماز، فجر کی نماز، فجر کی نماز. جو سوتے وقت یہ سوچ کے سو جائے کہ اللہ اگر آج میں فجر کی نماز نہیں پڑھوں گا، اسی حالت میں اگر میری موت آ جائے اور میری آنکھ فجر کی نماز کے لیے نہ کھلے، اگر وہی آنکھ میری خبر کے گڑھے کے اندر کھل جائے تو میرا کیا ہوتا. جس کو یہ ڈر ہو تو وہ کبھی فجر کی نماز نہیں چھوڑ سکتا. اس کو الارم لگانے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی، اس کو کسی کو بولنے، کسی کو جگانے، کسی کو اٹھاؤ بولنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی اگر یہ ڈر سے سویا ہوا ہو. ایک شراب پینے والا شراب پینے سے پہلے یہ ڈر رکھتا کہ میری موت کبھی بھی آ سکتی، میں مر سکتا، تو اگر شراب پینے کے بعد نشے کی حالت میں میری موت آ گئی تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا. زنا کرنے والا زنا کرنے سے پہلے یہ سوچتا کہ اس حالت میں میری موت آ گئی تو میرا کیا ہوگا، تو پھر کوئی گناہ نہیں کر سکتا. اس لیے موت کی یاد بڑی اہم چیز ہے. ہر دن موت، ہم لوگ موت کے بارے میں سننا ہی پسند نہیں کرتے. کوئی موت، مرنے، ایسی باتیں بولا تو نہیں 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 ایسی باتیں نہیں بول رہا، یہ کیسی باتیں بول رہے. ایسا ہے کہ ہماری سوچ ہم کو مرنا ہی نہیں ہے. حالانکہ صحابہ کی زندگیاں دیکھیں گے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی کسی قبرستان سے گزرتے، کسی خبر کو دیکھتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑھی بھیگ جاتی تھی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ، اگر میری زندگی میں تیری موت ہو گئی، تو مر گئی تو میں غسل دوں گا، اور میرا انتقال ہو جائے تو تم غسل دینا. اسی طرح فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں اپنی ایک کوئی غلام یا کوئی لونڈی تھی، ان سے کہتی ہیں، یا شاید کوئی اور صحابیہ تھی، کہ دیکھو میرے مرنے کے بعد میرے لیے ایسا جنازے کو لے جانے والا تخت بنانا کہ سائڈوں سے بھی وہ کور ہو جائے، کیونکہ جو فلیٹ رہتا تھا عرب میں اس وقت، تو اس کے اوپر کفن پہنا کے بھی اگر کسی کو لٹاتے تو اس کے جسم کی شاخت نظر آتی سائڈوں سے، بازوؤں سے دیکھنے والوں کو. تو اس لیے فاطمہ کہتی ہیں کہ میرا جنازہ رات کو لے جانا اور سائڈوں سے بھی کور کر کے لے جانا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ان کی بیوی ان کو غسل دیتی ہے. اگر ایسے واقعات دیکھیں گے نا تو ہمارے صحابہ صحابیت موت کے بارے میں گھر میں بات کرتے تھے، اسی لیے ان کی زندگی میں ڈر تھا. مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا بولے سو فکر تھی. ہم موت کو یاد ہی نہیں کرتے، اس لیے بے فکری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. تو یاد رکھو، موت کی یاد آپ کو ہر برائی سے بچائے گی، موت کی یاد آپ کو ہر گناہ سے بچائے گی. اس لیے موت کو زیادہ سے زیادہ یاد رکھنا، اور گھر میں بھی موت کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے فکر دلانا، بچوں کو تعلیم دینا. بیٹا میں مر سکتا ہوں، بیٹا آپ مر سکتے ہیں، بیٹا آپ کی امی مر سکتی ہے، آپ کے ابو مر سکتے ہیں، اس کے بعد کیا ہوگا؟
اس لیے بیٹا گناہ سے بچنا. اس طرح کوئی بھی سچویشن کو لے کے کبھی بھی اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ موت کے تعلق سے ڈسکشن چلتے رہنا. تو یہ موت بہت بڑا سبق ہے. آپ 5 days کیمپ میں آئے، اس کے بعد بھی آپ ہزاروں اجتماعات میں جائیں گے، ہزاروں تقریریں سنیں گے. ایسے 5 days کے کیمپ آپ ہزاروں بھی اگر اٹینڈ کریں گے، ان تمام چیزوں سے آپ کو جو سبق ملتا، اس سے بھی بڑا سبق آپ کو صرف موت کو یاد رکھنے سے مل جاتا. صرف موت کو یاد رکھ لو. میری باتیں آپ کو یاد رہے نہ رہیں، میری باتوں کا اثر آپ کی زندگی میں ہو یا نہ ہو، لیکن اگر صرف موت کو یاد رکھ لیں گے نا، وہ اثر زیادہ ہوتا آپ کو. 5 days کیمپ سے بھی، اس میں کیے ہوئے تقریروں سے بھی زیادہ فائدہ آپ کو موت کو یاد رکھنے کا ہوتا. موت کو یاد رکھ لو بس. ہر گناہ کا کام کرنے سے پہلے موت کو یاد رکھو. اللہ میں مر گئی تو اس حالت میں، بس آپ کو گناہ سے موت کی یاد بچا لیتی. تو یہ موت بہت بڑا سبق ہے، موت بہت بڑا بیان ہے، موت بہت بڑا درس ہے. اس سے بڑی نصیحت اور کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے بڑی نصیحت اور کوئی نہیں ہو سکتی، یاد رکھو. لیکن وہ موت کیسے آئے، وہ موت کا فرشتہ میرے پاس کیسے آئے، اس موت کے فرشتے کو میں ویلکم کیسے کروں. مرنا تو ہے، فرشتہ آنا تو ہے، یہ تو گارنٹی ہے، لیکن آنے والا فرشتہ میرے پاس کیسا آنا میں پسند کرتا ہوں، یہ اصل سوچ ہونا ہماری. ایک تو موت کا فرشتہ گناہگار، مشرک، شرک کرنے والے لوگوں کے پاس بھی آتا ہے، زبردستی ان کی روح قبض کرتا ہے، کیونکہ وہ لوگ گناہگار ہیں تو پہلے سے ڈرے ہوئے رہتے، ان کی روح جلدی نکلنا نہیں چاہتی، تو جسم میں گھس کے زبردستی پکڑ کے کھینچ کے لے جاتا، مار مار کے لے کے جاتا فرشتہ آ کے، بڑی تکلیف کے ساتھ ان کی روح قبض ہوتی. دوسرے وہ نیک لوگ ہیں جن کو معلوم ہے، اللہ کی ذات پر امید ہے، ہم گناہ تو نہیں کرے، ہم شرک تو نہیں کرے، تو فرشتے آتے ہیں، قال سلام علیکم. قرآن میں دونوں کا بھی ذکر ہے. فرشتہ آ کے سلام کرتا، سلامتی ہو، خوش نصیب ہو تم لوگ، آؤ اللہ کی طرف. وہ بھی انتظار میں رہتے. ہماری بھی سوچ ہمیشہ ایسا رہنا، موت سے ڈرنا نہیں، ہمیشہ کبھی بھی یاد رکھو. موت کا ڈر ہونا، لیکن موت سے ڈر نہیں ہونا. ہاں مر جاتے ہوں گے، ہاں ختم ہوتے ہوں گے، یہ ڈر نہیں رہنا. مرنا تو ہے ہی ہے، ایک دن مر ہی جائیں گے، موت سے ڈر نہیں. امید یہ رہنا کہ اللہ بہتر، یہ دنیا کے تمام جھنجھٹوں سے نکل کر اگر نیک کام کرنے والا ہے تو کیا بولتا، اللہ میں تجھ سے کب ملاقات کرتا، بلکہ خواہش میں رہتا، انتظار میں رہتا. موت سے نہیں ڈرتا وہ آدمی، موت سے ڈر نہیں ہوگی، یاد رکھو. تو فرشتے آ کے سلام کرتے، السلام علیکم، آؤ اللہ کی رحمت کی طرف. آسانی کے ساتھ ان کی روح قبض کر کے لے کے چلے آتے فرشتے. آپ کئی مرتبہ سنتے ہیں یہ بات. اور اللہ تعالیٰ ان کو علیین میں جگہ دیتا، پھر ان کو سجین میں جگہ دیتا، پھر واپس قبر میں ہی ڈال دیتا. تو یاد رکھو قبر کی زندگی، دیکھو اب ہم مر گئے، قیامت پتہ نہیں 1000 سال کے بعد آتی، 100 سال کے بعد آتی، 50 سال کے بعد آتی، اللہ کو معلوم ہے. اب مرے تو قیامت تک 1000 سال ہم کو قبر کے ہی گڑھے میں رہنا ہے. تو ہم اس قبر کے گڑھے کو اگر یاد رکھ لیں گے، موت کو یاد رکھ لیں گے، موت کے فرشتے کو یاد رکھ لیں گے، تو پھر یہ ہمیں گناہوں سے، برائیوں سے بچنے میں بہت فائدہ مند ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جب لوگ میت کو دفنا کے واپس چلے جاتے نا، اللہ تعالیٰ ان کے قدموں کی آواز کو سناتا، اس میت کو سناتا. قبر کے اندر سے جو سو گیا نا قبر کے اندر، وہ سنتا، وہ مردہ سنتا واپس جانے والوں کی آواز کو. کیوں سناتا؟ دیکھ، تو جس کے لیے یہ میرے فرینڈس ہیں، یہ میرے رشتہ دار ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں بول کے، جن کے لیے اتنا پوری زندگی کھپا دیا، 50 60 70 سال ان کے پیچھے محنت کرا، ان کے لیے کروڑوں روپے جمع کے رکھ دیا، لاکھوں روپے عیش و آرام کے تمام چیزیں دے دیا، پڑھایا لکھایا، کیا کیا نہیں کرا، زندگی پوری ان کے پیچھے لگا دیا، اللہ کو چھوڑ کے، اللہ کے رسول کے طریقوں کو چھوڑ کے، حلال حرام کی تمیز کو چھوڑ کے، تم جس کے لیے جس کے پیچھے دنیا گزارا، دیکھ آج وہ لوگ تجھے اکیلے چھوڑ کے واپس جا رہے ہیں. بہت بڑا سبق ہے اس میں ہمارے لیے. اس وقت افسوس کرنے کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اسی لیے سورہ مومنون میں آیت نمبر 99 اور 100 نکال کر دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے، حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا. بول رہا کیا، جب ان میں سے کسی کی موت آنے لگتی ہے تو وہ پکارتا، چیختا، چلاتا، کہتا، اے اللہ، قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ، اللہ مجھے چھوڑ دینا، اللہ مجھے چھوڑ دے. کیوں چھوڑوں؟ کیا کرتا؟
دنیا میں بہت سارے بیانات سنا، تقریریں سنا، کیمپوں میں گیا، اجتماعات میں گیا، سب کچھ سن لیا، لیکن بدلا نہیں، چینج نہیں ہوا، عمل میں تبدیلی نہیں آئی، بے نمازی کا بے نمازی رہا، بے دین کا بے دین رہا، گناہ کے گناہ کرتے گیا. لیکن اب موت کے فرشتے کو آنکھوں سے دیکھ لیا، اللہ اب چھوڑ دے، اللہ اب یقین آ گیا. بیانہ سنا لیکن اللہ مجھے اتنا یقین نہیں آیا، لیکن اب موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد یقین آ گیا، اللہ لعلی اعمل صالحا، اللہ اب نیک عمل کرتا ہوں، اللہ اب نماز نہیں چھوڑتا ہوں، اللہ اب حرام کام نہیں کرتا ہوں، اللہ اب گناہ نہیں کرتا ہوں، اللہ اب ظلم نہیں کرتا ہوں، اللہ اب چھوڑ دے. قال رب ارجعون، اللہ تعالیٰ کیا بولتا؟ کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تیرے اور تیرے چھوڑی ہوئی دنیا کے بیچ میں دیوار آ گئی، اب ختم، دیوار آ گئی. یہ دیوار، اس کے پیچھے کیا ہو رہا ہم کو نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ وہی بولا، اب مرنے کے بعد بھی یہاں دنیا میں کیا ہو رہا اس کو نہیں معلوم، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہم کو نہیں معلوم. وہ زندگی الگ، وہ دنیا الگ. تو موت کے فرشتے کو دیکھنے کے بعد چیخیں گے نا، چلائیں گے نا، اللہ میری چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اللہ میرا کیا ہوتا چھوڑ دے، میری بچیوں کا کیا ہوتا، اللہ میری بچیوں کی شادی نہیں ہوئی، اللہ شادی کر کے آؤں گی، اللہ میں دودھ پلانے والی ماں ہوں، اللہ چھوڑ دے میرے بچوں کو دودھ پلا کے آؤں گی. نہیں چھوڑتا اللہ. ایک موقع ملا، ایک ہی مرتبہ موت کا فرشتہ آیا، اٹھا کے لے کر چلے گیا، بس. تو موت کو اگر یاد رکھیں گے بہت بڑا درس ہے جی، اس میں بہت بڑا سبق ہے. میں کیا کیا بتاؤں آپ کو. ہم یہ 60-70 سال کی زندگی کے لیے، اس دنیا کے لیے کیا کیا کر لے رہے. ایک تو حلال حرام کمانے کھانے میں تمیز نہیں، اور دوسرا نماز روزہ یہ تمام چیزیں بھی چھوڑ دیے. دوسرا شریعت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، نہ پردہ ہے، نہ یہ ہے نہ وہ ہے، بس یہ تمام بھی چیزیں چھوڑ دیے. اور ایک چیز بڑی میرے سمجھ میں نہیں آتی، آپس میں دشمنیاں جو کر لیتے ہیں. 1000 حدیثیں سناؤ، اخلاق نام کی چیز نہیں. لڑائیاں، جھگڑے، ظلم، ستانا، غیبت کر لینا، چغلیاں کر لینا، رونا دھونا. ارے ہے چھوٹی سی زندگی 60-70 سال کی، اس میں لڑائیاں کر کے، جھگڑے کر لے کے، دلوں میں نفرتیں، غصہ بٹھا لے کے، اس کے بارے میں سوچ کے، رو کے، دھو کے، ٹینشن لے کے، رشتہ دار کچھ تو بھی بول دیے بول کے ان کے اوپر دشمنی، انہوں کیا تو بھی بول دیے بول کے ان کے. یہ تمام چیزیں اگر موت کی یاد رہیں گی نا، اللہ مرنا ہے، یہ تمام جھگڑے کر لے کے میں کون سی جھنجھٹوں میں پڑوں، تھوڑے دن کی زندگی ہے، چھوڑو، یہ چھوٹا مسئلہ ہے، میرے کو مرنے کے بعد کی زندگی بڑی ہے، اس پر مجھے فوکس کرنا ہے. یہ سوچیں گے نا تو یہ دنیا کے مسئلے کوئی بڑے مسئلے ہی نہیں بنتے. آپ مجھے بتاؤ، ایک اہم بات یاد آئے تو میں بتا رہا ہوں، سیرت آپ پوری سنیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تو لوگ دیوانہ بولے، لوگ پاگل بولے، کمنٹ کرے نا، مجنون بولے، جادوگر بولے. تو کیا پلٹا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو جواب دیے؟ میں دیوانہ نہیں ہوں، تم دیوانے ہیں بول کے بولے. میں پاگل نہیں ہوں، تم پاگل ہو بول کے جھگڑا لیتے ہوئے بیٹھے. ارے اللہ کے بندو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر پڑھیں گے ہمارے لیے کتنی نصیحتیں، کتنی نصیحتیں. لیکن ہم کو اگر کوئی کچھ بول دے تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم وہ بات دل سے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر دشمنیاں، جھگڑے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو یہ چیز نہیں ملتی. تو جس کا ٹارگٹ، جس کا فوکس آخرت رہتی نا، آخرت، مرنے کی بعد کی زندگی اصل ہے، یہ اگر یاد رہتا نا، یہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے مسئلے کوئی مسئلے نہیں بنتے ان کے لیے. اسی لیے جنگوں میں بھی جا رہے، قتل بھی ہو رہے، ہاتھ کٹ رہا، پیر کٹ رہا، بیوی کو چھوڑ رہے، بچے مر جا رہے، شہید ہو جا رہے، عورتیں بھیج رہے جذبہ دلا کے جنگوں میں، دشمن آ کے مار رہا، انگار کے کھڑوں میں لٹا دے رہا، اونٹ کو باندھ دے رہا، 3 دن بھوکا رکھ رہا، پیاسا رکھ رہا، کیا نہیں ہو رہا. اس کے باوجود بھی ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، اس کے باوجود بھی ان کو کوئی ٹینشن نہیں تھی. اللہ کے رسول کی سیرت پڑھ کے دیکھو. میں کتنے واقعات چھوڑ دیا آپ کو، نہیں بولا، اگر بتاتا تھا نا تو ان کی زندگی کے اخلاق ایک سے ایک ایسے. تو اس لیے میری ماں بہنوں، آپ کی زندگی میں سکون بھی اگر آپ چاہتے ہیں نا، سکون، میرے دل کو تسلی ملے، میرے زندگی میں سکون آ جائے، اس کے لیے بھی موت کی یاد آپ کو بہت بڑی نصیحت ہے، بہت بڑی نصیحت ہے. موت کو یاد رکھو، آپ کے تمام جھگڑے، مسائل، دشمنیاں، تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی. لوگوں کو معاف کرنا بھی آسان ہو جائے گا، دلوں کو صاف رکھنا بھی آسان ہو جائے گا. کئی مسئلے حل ہو جاتے ہیں موت کو یاد رکھنے کے. ٹھیک ہے، اس کے بعد یاد رکھو تھوڑی دیر کے لیے، جب میں مروں گا، کبھی ایسا سوچ کے دیکھ لینا،
جب میں مر جاؤں گا، جب میرے پاس موت کا فرشتہ آ جائے گا تو میرا کیا ہوتا ہوں گا۔ کسی خبر کو، کسی میت کو دیکھیں گے اس وقت ہمارے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے جی، خاص طور سے جو لوگ وینٹیلیٹر پہ چلے آتے، ہاسپٹل میں شریک ہوتے، کبھی قریب رہ کے دیکھو ان کو، کبھی دیکھو ہر چیز میں۔ اس لیے میں بولتا ہوں دائی کی نظر ہر چیز پہ ہوتی ہے، گزرتے گزرتے بھی کئی چیزیں اس کے لیے نصیحت بنتی ہیں، مثال بنتی ہے۔ اس لیے میں کئی مثالیں دیتا ہوں، یہاں ایسا دیکھا میں، وہاں ویسا دیکھا، انہوں ایسا بات کرے بول کے۔ کبھی ہاسپٹل میں شریک ہونے کے بعد ان پیشنٹس کی حالت دیکھو، جن لوگوں کی آخری سانسیں چلتی ہے اس وقت ان کی حالت دیکھو، وینٹیلیٹر پہ لگا کے رکھ دیتے، ناک میں منہ میں پورے پیپان ڈال کے رکھ دیتے، اس وقت ان کی حالت دیکھو، ان کے بچے، ان کے گھر والوں کے رونے کی کیفیت، تڑپ دیکھو۔ کروڑوں روپے لگا دینے کے لیے تیار ہو جاتے، لیکن کروڑوں روپے اس وقت کوئی فائدہ دینے والے نہیں ہوتے۔ موت اللہ تعالیٰ لکھ دیا، موت آنا ہی آنا ہے اسی وقت، بس آپ رو، چیخو، چلاؤ، کچھ بھی بولو، کچھ فائدہ نہیں۔ انسان دکھتا، اس کی باڈی دکھ رہی، بس دنیا میں ہے کہ بولے تو ہے، لیکن اس کی زندگی جو موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا اس کی کیا حالت ہے ہم کچھ بھی نہیں بول سکتے، کچھ بھی نہیں بتا سکتے۔ بہت بڑی نصیحت ہے موت میں۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچ لے کے دیکھ لینا اپنے آپ کو، کبھی بھی ایسا تصور کر کے دیکھ لینا، کبھی کبھی 8 دن میں ایک بار، مہینے میں ایک بار، جب بھی ہم بستر پہ لیٹتے کبھی سوچ کے دیکھ لینا، اللہ اسی طرح ایک دن مجھے بھی لیٹنا ہے، اسی طرح میرے پاس بھی موت کا فرشتہ آئے گا، اس وقت میری کیا حالت ہوتی ہوں گی۔ میرے بچے بھی روئیں گے، گھر والے روئیں گے، دوست رہیں گے، کروڑوں کا روپیہ، بڑے بڑے بلڈنگاں، سب کچھ ہے، لیکن مجھے کوئی بچانے والا ہی نہیں ہوگا۔ جیسے ہی میں مروں گا مجھے نکال کے باہر پھینک دیں گے، کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ بچیوں کے لیے کیا کیا کرے ہوں گے، کوئی بچی، کوئی بچہ کہ میرے ابا کو، میرے امی کو ہم یہیں پر رکھ لیتے، گھر میں دفنا لیتے بول کے کوئی نہیں بولیں گا۔ سب یہ دھوکہ ہے دنیا کی زندگی، مرنا ہے، سب نکال کے پھینکیں گے باہر۔ جس دن ہم مریں گے ہمارے خبر میں جو ہمارے ہزاروں سال، سووں سال کی زندگی ہے وہ اصلی گھر ہے ہمارا۔ اس گھر کے لیے ہماری کیا تیاری ہوئی؟ اس گھر میں نہ مال آیا، نہ موبائل آیا، نہ بچے آئے، نہ گھر والے آئے، نہ نرم بستر ہے، نہ لائٹنگ ہے، کیا ہے وہاں پر؟ وہاں صرف نیک اعمال ہے، صرف نیکیاں ہیں، ہم کرے سو۔ وہی نیکیوں کے لیے ابھی سے تیاری کرنا ہوگا۔ نیکیاں آنے کے لیے تیار ہے، ہم نیکیوں کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے لیے غور کرنا، جو نئے آتے ہمارے ساتھ ان کے پیچھے ہم پڑے ہوئے ہیں، جو آنے والے ہیں ان کے لیے کوشش نہیں ہے ہماری۔ تو جیسے ہم مر جائیں گے پھر وہ خبر کی زندگی کیسی ہوگی آپ سب جانتے ہیں۔ ذرا لائٹ چلے گیا تو ڈر لگ جاتا ہے، یہاں پر ذرا بارش کی، بجلی کی کڑک کی آواز آ گئی تو ڈر لگ جاتا۔ جس دن ہم مر جائیں گے اس دن خبر کی پہلی رات خبر کے گڑھے میں میری کیسے گزرے گی، کبھی سوچ کے دیکھو۔ وہ خبر کا گڑھا جہاں پر کیڑے مکوڑے، سانپ بچھو رہتے ہیں، وہاں کی زندگی میری کیسے گزرے گی؟ کوئی بات کرانے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں، نرم بستر نہیں، نہ تکیہ ہے، نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہاں میری زندگی کیسی گزرتی ہوں گی؟ سوچ کے دیکھو کبھی۔ وہاں فرشتے آئیں گے، سوال کریں گے، ڈراؤنی شکل لے کے فرشتے آئیں گے۔ ویسے ڈر کی وجہ سے کئی چیزیں یاد رہے سو بھی بھول جاتے نا ہم لوگ۔ ایگزام ہال میں بیٹھتے، ایگزام میں گھر کے پاس سب یاد رہتے آنسرس، لیکن ایگزام ہال میں جانے کے بعد بھول جاتے۔ یہی کیفیت خبر میں بھی ہوگی۔ ڈراؤنے فرشتے آئیں گے، ہم یاد رکھیں گے میرا رب اللہ ہے، وہاں پر یاد نہیں آئے گا۔ ہماری زندگی بتاتی وہاں پر سوالوں کے جواب۔ کیا تم زندگی میں ایک رب کو مانے، ایک رب کی بات مانے تو جواب دیں گے میرا رب اللہ ہے۔ زندگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنائیں تو زبان سے بولیں گے ہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی میں اسلامی طریقے سے زندگی گزارے تو بولیں گے میرا دین اسلام ہے۔ اگر نہیں گزارے، زندگی اسلام کے خلاف ہے، نبی کی سنتوں سے دور ہے، اللہ کی عبادت نہیں، اللہ کا حکم نہیں، تو پھر نہیں جواب دے سکتے، بالکل جواب نہیں دے سکتے، یاد رکھو۔ جو جواب دے دیا وہ قیامت کے لیے آرام سے سو گیا، کوئی فکر نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، الحمدللہ۔ فرشتے ساتھ میں رہیں گے، حفاظت کریں گے۔ تو اس لیے بولا کیسے فرشتوں کو آپ ویلکم کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہے ابھی ٹائم۔ اچھے فرشتوں کو بلانا چاہ رہے ہیں یا عذاب دینے والے فرشتوں کو بلانا چاہ رہے ہیں؟ آپ کے پاس ہے ابھی بھی وقت، ہے ابھی بھی ہے۔ تو یہ موت ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، پھر قیامت کے دن اٹھنا ہے، اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں، محشر کے میدان میں ہمیں ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، اللہ کے سوالوں کے جواب دینا ہوگا۔ صحیح جواب دیں گے تو پھر جنت میں جائیں گے، غلط جواب دیں گے تو پھر جہنم میں جائیں گے۔ یہ قیامت کا منظر ایک الگ ٹاپک ہے، بہت لمبا۔ تو مختصر یہی ہے، یہ ہے زندگی کی حقیقت۔ تو یہ 60-70 سال کی زندگی کو آخرت کو برباد کرنے والی بناتے آپ کے ہاتھوں میں ہے،
یہی 60-70 سال کی زندگی میں امتحان سمجھ کے، آزمائش سمجھ کے، اللہ سے ڈر کے، تھوڑے دن گناہوں سے بچ کے گزار لے کے ہمیشہ کی ہزاروں سال کی آخرت کی زندگی کو سکون والی بنا لیتے. جنت میں جاتے یا جہنم میں جاتے آپ کے ہاتھوں میں ہے. تو جب فیصلہ ہوگا جنت کا تو خوشی کے ساتھ ہمیشہ کی زندگی ہے. اگر فیصلہ ہوگا جہنم کا تو پھر بہت مشکل مرحلے آنے والے ہیں. تو کوشش کرو، ٹارگٹ ہمیشہ اس پر رکھو، نظر اس پر رکھو. میرا مقصد اللہ کی جنت میں چلے جانا، بس میرا مقصد یہ دنیا والے، یہ لوگ وہ لوگ، پیسہ گاڑی کمانا جمانا، لڑائی جھگڑا، یہ کچھ بھی نہیں. یہ ضرورتیں ہیں، بس ضرورتوں کو، مقصد کو دو سمجھ جاؤ، بس ختم. آپ کے لیے شادی کرنا ضرورت، آپ کے لیے شوہر ضرورت، آپ کے لیے بیوی ضرورت، آپ کے لیے بچے ضرورت، آپ کے لیے پیسہ ضرورت، آپ کے لیے گھر ضرورت. یہ سب ضرورتیں ہیں. تھوڑے دن رہنا ہے، ضرورت ہو گئی، ختم کر دیں گے. مقصد گھر نہیں ہے، مقصد بیوی بچے نہیں ہیں، مقصد رشتہ دار نہیں ہے، مقصد اللہ کی جنت ہے. ضرورتوں کے لیے تھوڑا سا وقت نکالو، ضرورت کے لیے ضرورت کے حد تک ان چیزوں کو استعمال کرو. ہمیشہ کی جنت کے لیے مقصد بنا کے کوشش اسی کی ہو. ہر کام کرنے سے پہلے یہ کام مجھے جنت میں لے جاتا یا جہنم میں لے جاتا. موت کو یاد رکھ کے زندگی گزارو، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. تو یہی آخری پیغام میں مختصر طور پر آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا تھا کہ موت کی یاد، آخرت کی فکر انشاءاللہ ہمیں نیکی کی طرف لے جائے گی اور ہر برائی سے بچائے گی. امید کرتا ہوں باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر.